چنانچہ ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چونکہ حدیث کی کتاب میں یہ حدیث خود تو نہیں پڑھی مگر کسی کتاب میں پڑھی، تو یہ بات میں نقل تو کر دیتا ہوں، مگر باتیں ویسے بڑی اچھی اور صحیح ہیں، ممکن ہے کہ حدیث مبارکہ ہی ہو، اللہ جانے، علماء بہتر سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچوں کی 5 صفات بڑی عجیب ہوتی ہیں، بچوں کی 5 صفات بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی صفت کہ بچے رو رو کر اپنی بات کو منواتے ہیں۔ واقعی یہ کتنی پیاری صفت ہے، اگر بڑوں کو یہ صفت مل جائے اور وہ اللہ کے در پر رو رو کر اپنی بات کو منوائیں تو کتنی اعلیٰ بات ہے۔ اللہ کرے کہ یہ صفت ہمیں بھی اللہ نصیب فرما دے۔ تو بچے کے اندر پہلی صفت وہ رو رو کر اپنی بات کو منوا لیتے ہیں۔ فرمایا دوسری صفت یہ ہے کہ بچے مٹی سے کھیلتے ہیں، چنانچہ کسی وزیر امیر کا بیٹا کیوں نہ ہو، ذرا موقع ملے تو وہ زمین پہ بیٹھے گا، زمین پہ لیٹے گا، زمین پہ بھاگے گا۔ تو قالینوں میں رہنے والا بچہ، سونے کے پنگھوڑوں میں پلنے والا بچہ، ذرا موقع ملے تو اس کو مزہ زمین کے ساتھ ہی آتا ہے، وہ زمین پہ ہی بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے۔ تو فرمایا کہ زمین کے ساتھ طبعی مناسبت بچے کے اندر تواضع کی دلیل ہوتی ہے، تواضع کی وجہ سے بچہ ایسا کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک اچھی صفت ہے۔ پھر فرمایا کہ بچوں کے اندر ایک عادت ہوتی ہے کہ انہیں جو مل جاتا ہے وہ منہ میں ڈالتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اور واقعی ہم نے بچوں کو دیکھا، غریب گھر کے بچوں کو ماں جب بچہ روتا ہے تو ان کو خشک روٹی کا ٹکڑا دے دیتے ہیں، وہ خشک روٹی کا ٹکڑا چباتے ہوئے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں کو جو دے دو، سادہ کھانا دے دو، پرتکلف دے دو، بچے اسی کو کھا لیتے ہیں، اور جب ان کو بھوک ہوتی ہے تو اپنے پیٹ کو بھر لیتے ہیں۔ گویا کھانے پینے کے معاملے میں اللہ نے بچوں کو بے تکلف بنایا ہوتا ہے۔ پھر چوتھی بات یہ کہ عام طور پر بچوں کو دیکھا کہ جب کھیلتے ہیں تو وہ مٹی کے گھر بناتے ہیں، خود ہی مٹی کے گھر بناتے ہیں اور خود ہی ان گھروں کو توڑ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ صفت کتنی اچھی کہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دنیا دار الفنا ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہمیں اس دنیا کے کارخانے کی ہر چیز کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جانا ہوگا۔ پانچویں صفت فرمایا کہ بچوں کے اندر یہ صفت بہت اچھی ہے کہ اگر بچے تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کر لیتے ہیں تو پھر صلح کرنے میں جلدی کرتے ہیں، ان کے سینے میں کینہ نہیں ہوتا، یہ دلوں میں نفرتیں نہیں رکھا کرتے، یہ صفت بچوں کے اندر بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو واقعی یہ بات واقعی صحیح ہے کہ بچوں کے اندر اتنی گہرائی نہیں ہوتی کہ پرانی باتوں کی یاد رکھ سکیں، اسی لیے جب ماں باپ آپس میں بڑے لڑتے ہیں نا، اور پھر بڑے چاہتے ہیں کہ بچے بھی ایک دوسرے سے نہ بولیں، تو یاد رکھنا بچوں کے لیے ماں باپ کی خاطر مصنوعی لڑائی لڑنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ بچے اپنے ماں باپ کی وجہ سے مصنوعی لڑائی نہیں لڑ سکتے، اس لیے بچوں کی فطرت کو سمجھیے اور ان کے جھگڑوں کو اسی طرح سے ڈیل کیجیے، بلکہ ان کے جھگڑوں کو تو جھگڑا کہنا ہی نہیں چاہیے، پسند اور ناپسند کا اظہار کہنا چاہیے۔ آپس میں ان کے جھگڑے تو معمولی باتیں ہوتی ہیں، لہذا چھوٹی سی باتوں پر اس کا بتنگڑ نہیں بنا لینا چاہیے اور اس پر بڑوں کو انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ بچوں کی جھگڑے میں بڑوں کو حصہ دار نہیں بننا چاہیے، نمبر 1، اور نمبر 2 کہ اگر بچے جھگڑ پڑیں تو آپ حقیقت کو معلوم کر لیں اور جس کا قصور ہو اس کو سوری کرنے کے لیے کہیں، اس کو معافی مانگنے کے لیے کہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس نے دل دکھایا، زیادتی کی، تو اس کو کہیں کہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے اور اس کو سمجھائیں کہ والصلح خیر، صلح کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے، اور بچے کو سمجھائیں کہ جو دنیا میں دوسرے کی غلطی کو جلدی معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو جلدی معاف فرما دے گا۔ جب بچے کو صلح کی اچھائی بتائیں گی اور معاف کرنے کی جو ہے وہ خوبی بتائیں گی، تو
تو غلطی کرنے والا معافی بھی مانگ لے گا، اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ جلدی معافی کر دے گا، اور وہ بچے پھر آپس میں محبت پیار سے کھیلنے لگ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے گھر کے بچوں کے اندر سے ان جھگڑوں کو ختم فرما دے، اور بڑوں کو ان جھگڑوں میں انوالو ہونے سے اللہ محفوظ فرمائے، اس لیے کہ جھگڑے فساد ہوتے ہیں اور اللہ فساد کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فساد سے بچائے ہی رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔